حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو ہجرت سے 40 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 13 یا 14 سال تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اعلان نبوت کے وقت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 26-27 سال عمر۔ ہجرت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 13 سال 14 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل ہی اپنے خاندان کے اندر ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ان کا بچپن مکہ کی گلیوں میں گزرا، اور بچپن ہی سے انہوں نے لکھنے پڑھنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بھی سیکھے، اور یہ ان چند انسانوں میں سے تھے کہ جو مکہ کے اندر جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ باقی لکھنے پڑھنے سے تمام لوگ عاجز تھے، قاصر تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ چند لوگ تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اور کچھ ہنر بھی سیکھے تھے۔ پھر جب جوانی کو پہنچے، ان کی گھر کی کچھ ذمہ داریاں، ان کے والد کے اونٹ تھے، یہ دوسرے جانور تھے، ان کو یہ چرایا کرتے تھے۔ ان کے والد خطاب بڑے سخت مزاج تھے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر انہیں بڑی ڈانٹ ڈپٹ اور کبھی مارا بھی کرتے تھے۔ تو جوانی ہی سے ان کے گھر کی ذمہ داریاں ان کے اوپر آ گئیں، اور پھر کچھ عمر گزری تو انہوں نے تجارت بھی شروع کی۔ پھر یہ شہروں کے ملکوں کے سفر کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کے والد اور ان کے دادا عدی کو ان کے قبیلے کے اندر ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ایک تو یہ کہ جب ان کے قبیلے کے اندر کسی کا کچھ جھگڑا ہو جاتا تو وہ فیصلہ کرانے کے لیے ان کے دادا عدی کے پاس آیا کرتے تھے۔ عدی کے بعد پھر حضرت عمر کے والد خطاب کے پاس آیا کرتے تھے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ بہرحال اسلام لانے کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام حاصل۔ مدینہ کے اندر جب مواخات ہوئی آپس میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کی آپس میں بھائی بندی قائم فرمائی، اور یہ مواخات کا عقد 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مکہ کے اندر جو مہاجرین صحابہ کی آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بندی فرمائی، اور ایک عقد مدینہ کے اندر جو مہاجر اور انصار صحابہ کی آپس میں بھائی بندی فرمائی کہ فلاں مہاجر صحابی فلاں انصاری صحابی کا بھائی ہے۔ تو جو مکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جوڑے بنائے تھے، بھائی بھائی بنائے تھے، اس میں حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا۔ اور جب مدینہ کے اندر جو بھائی بنایا، ہجرت کے ایک قول کے مطابق ہجرت کے 5ویں سال، اور ایک قول یہ کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت یہ عقد فرمایا، اور تیسرا قول یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر سے جب فارغ ہو گئے اس کے بعد مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا، اور 45 مہاجر صحابہ تھے اور 45 انصار صحابہ تھے، ان کو آپس میں ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا۔ اس میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آپس میں بھائی بنا، اور یہ عقد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، ان کے مکان میں۔ تو مکہ کے اندر حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا بھائی بنایا، اور مدینہ کے اندر حضرت عمر کو حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بھی کہا، یا اخی کہہ کر پکارا۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر جانے لگے اور دعا کا کہہ کر جانے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وحی کا نزول ہو رہا تھا، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضرت جبرائیل امین نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے بھائی عمر بن خطاب ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے بھی حضرت عمر فاروق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی کہا۔ حقیقی بھائی نہیں تھے، لیکن ایک مقام، ایک اعزاز، فضیلت دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ ہاں، میرا بھائی عمر بن خطاب ہے۔ یہ اعزاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میرے لیے سب سے خوشی کا لمحہ وہ دن تھا، وہ لمحہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی سے مجھے یا اخی کہہ کر پکارا، اے میرے بھائی، وہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا لمحہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی کو آنا ہوتا تو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے۔ یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ کسی کے لیے یہ جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ارشاد فرمایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے سے تو گزرتا ہے وہ راستہ شیطان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے، جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان اس راستے کو دیکھ کر عمر کو اس راستے سے دیکھ کر بھاگ جایا کرتا ہے۔ شیطان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ فضیلت میں حضرت ابو بکر حضرت عمر سے زیادہ ہے، لیکن کچھ خصوصیات، چند خصوصیات ایسے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں جو حضرت عمر فاروق کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل۔ ایک دوسرے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اندر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ودیت فرمائی ہے، ان کو عطا کی ہیں، اس کے علاوہ میں نے اس جیسا شخص اور کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ سادگی کا یہ عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور عمارت میں جب وہ امیر المومنین ہیں، فرمایا کہ کل میں بیت المقدس کی طرف سفر کروں گا، مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کروں گا۔ وہاں ایک مسلمانوں کی جماعت کو بھیجا جہاد کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، بغیر جنگ کے آپ کو ہم یہ سلطنت دینے کے لیے تیار ہیں، فلسطین کی زمین، شام کی زمین ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اپنے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بولا، وہ یہاں آئیں، ہم ان کو جو ہے وہ چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں، بغیر کسی لڑائی کے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صبح شام کی طرف روانہ ہوں گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قمیض پر، کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے۔ صحابہ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، فرمایا کہ ہم امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، آپ امیر المومنین سے کہیں کہ ملک شام جا رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ ان سے کہیں آپ یہ والا کرتا اتار دیں، کسی اور اچھا کرتا، عمدہ کرتے کو پہن کر یہاں سے روانہ۔ بہت زیادہ اصرار پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کرتے کو اتارا اور دوسرا کرتا پہن کر روانہ ہوئی۔ تھوڑے سے قدم پر چلے اور پھر واپس آ گئے، کہا میرا وہی کرتا واپس لاؤ، میں اسی کرتے کو پہن کر لوں گا، اس لیے کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ عزت جو ہے وہ لباس کے اندر نہیں ہے، عزت دین کے اندر۔ اگر لباس کے اندر عزت ہوتی تو عمر فاروق کو شام کے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، نہ عمر کے لباس کو دیکھا ہے، نہ اس کے حلیے کو دیکھا ہے، بلکہ دین کے اندر عزت ہے۔ عمر فاروق فرمایا کہ دین اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کو ہمارے پاس بلاؤ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں چابیاں۔ اس لیے دین کے اندر عزت ہے، لباس کے اندر جو ہے وہ عزت نہیں۔ وہی 17 پیوند والا کرتا پہنا اور مدینہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ ایک سواری تھی اور 2 افراد تھے، حضرت عمر اور ان کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر سوار ہو گئے، اسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں سواری کی مہار ہے، لگام ہے، اور چل رہے ہیں۔ تھوڑے فاصلے پر چلے، فرمایا کہ غلام اسلم کو فرمایا کہ سواری بٹھاؤ، سواری بٹھا دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتر گئے۔ حضرت اسلم سے فرمایا کہ آپ سوار ہو جاؤ۔ فرمایا کہ امیر المومنین آپ بادشاہ ہیں، امیر ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نیچے پیدل چلیں اور میں غلام ہو کر آپ اوپر جو ہے وہ سوار ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب یہاں مدینہ سے شام کی طرف جائیں گے تو منزل بے منزل ہم جو ہے وہ باری تقسیم کرتے جائیں گے کہ جتنا سفر میں سوار ہو کر کے گزاروں گا اور تم پیدل چلو گے، اتنا سفر آپ سوار ہو کر کے گزارو گے اور میں پیدل چلوں گا۔ بہت زیادہ اصرار کیا، بعض کتابوں میں آتا ہے حضرت اسلم رو پڑے، فرمایا کہ مجھے اس بات پر معاف کر دو، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ چھوڑ دو، میں پیدل چلتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، کل قیامت کے دن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کر دیا
اس لیے فرمایا کہ میں اس وقت جواب نہیں دے سکتا، اس لیے آپ سوار ہو جاؤ، جتنا سفر میں سوار ہو کر گزاروں گا اتنا سفر آپ بھی سوار ہو کر۔ باری باری کبھی حضرت عمر سوار ہوتے اور کبھی حضرت عمر پیدل چلتے ہیں، کرتے کرتے جب بالکل ان کے سامنے پہنچنے لگے اس وقت حضرت عمر کی باری پیدل چلنے کی۔ اس وقت بھی حضرت اسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین اب تو سوار ہو جاؤ، ہم پہنچنے والے، سامنے پادری کھڑے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے ہیں، یہودی کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے کہ غلام سوار ہے اور امیر المسلمانوں کا امیر وہ جو ہے پیدل چل رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ چلتے چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ حضرت عمر کا غلام سواری پر سوار ہے اور حضرت عمر فاروق پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی ایک ہاتھ میں سواری کی لگام ہے، رسی ہے، اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ دوسرا چپل کا جو ہے وہ پہلو ہے، ایک چپل پاؤں میں پہنی ہوئی ہے، ایک چپل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے سامنے پہنچ گئے، چھتوں پر پادری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی جمع ہیں، انہوں نے کتابیں بھی کھولی ہوئی ہیں۔ فرمایا ہماری کتابیں جو کہتی ہیں، شکل و صورت جو بتاتی ہیں، وہ مسلمانوں کا امیر تو اس کو بتا رہی ہیں کہ جو پیدل چل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں مہار ہے اور چپل ہے، لیکن ہماری نظریں جو دیکھ رہی ہیں وہ تو سواری پر جو سوار ہے اس شخص کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کا امیر ہے، اس لیے کہ وہ سوار ہے۔ اتنے میں ایک پادری نے کہا نہیں، یہ جگہ پڑھو، یہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کا امیر جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے گا، اس وقت مسلمانوں کا امیر اپنے غلام کو سواری پر سوار کر کے پہنچے گا، خود پیدل چل کے آ رہا ہو۔ جب یہ نشانی بھی دیکھی کہ ہاں برحق یہی نشانی ہے مسلمانوں کے نبیوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی، یہ ہم نے تورات اور زبور کے اندر پڑھی تھی، بغیر کسی بحث اور مباحثے کے لڑائی کے وہ چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان تھی۔ باوجود یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے روب اور دبدبے والے تھے، لیکن سادگی، انصاف اس قدر تھا کہ وہ کسی معاملے کے اندر بھی وہ ناانصافی کا معاملہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ بدر کے اندر بھی کچھ خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک خصوصیت یہاں تو یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر قریش کے تمام قبیلے مسلمانوں کے مخالفت کے اندر شریک ہوئے، صرف ایک قبیلہ عدی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ تھا، ان کے لوگ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کے مخالفت میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے کو لوگ کو یہ بات بتا رکھی تھی کہ تم اسلام قبول کر لو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے، اگر تمہاری طرف سے کسی مسلمان کو نبی کو تکلیف ہوئی تو عمر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اسی بنا پر قریش کے تمام قبیلے بدر کے اندر وہ مسلمانوں کی مخالفت میں شریک تھے، لیکن ایک قبیلہ عدی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ تھا، اس میں ایک فرد بھی مسلمانوں کی مخالفت میں نہیں جنگ کرنے کے لیے دیا، جو ان کی والد کی طرف سے جو ان کا قبیلہ تھا، اصل قبیلہ تھا، ان کے والدہ کی طرف سے کچھ رشتہ دار تھے جو جنگ کے اندر تھے، جو ان کے قبیلے کے اندر نہیں، ان کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ماموں اس جنگ کے اندر ان کی مخالفت میں آئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا ہے اسی جنگ کے اندر، کہ جو کافر بن کر مسلمانوں کے مخالفت میں اس جنگ کے اندر آئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار سے اپنے ماموں کو انہوں نے قتل کیا۔ اور یہ خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس جنگ کے اندر جو سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، وہ اس جنگ کے اندر جو ہے سب سے پہلے شہید۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے، اسی جنگ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کے 12 افراد شریک ہوئے، مسلمانوں کے 12 افراد شریک ہوئے، جن میں سے 2 افراد جو ہے وہ شہید بھی ہوئے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ جب جنگ بدر ختم ہو گئی اور کافر قیدی بنا کر لائے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسے بغیر معاوضے کے رہا کر دو، کسی نے صحابی نے کہا کہ معاوضہ دے کر رہا کر دو، کسی نے کیا مشورہ دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ یہ تھا یا رسول اللہ ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ خوب خون ریزی کرنی چاہیے، ان کو ایک تو قتل بھی کرنا چاہیے، اور قتل بھی ان کو وہ افراد کریں جو ان کے رشتہ دار ہیں۔ آپ کا جو رشتہ دار ہے آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، ابو بکر کا جو رشتہ دار ہے ابو بکر کو ان کے ہاتھوں سے قتل کرواؤ، جو میرا رشتہ دار ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، یہ مشورہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر عمل کیا کہ ان کو بغیر معاوضے کے رہا کر دیا، لیکن اس کے بعد وہی نازل ہو گئی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، بلکہ خوب ان کی خون ریزی کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.